بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ آپ کو یہ درخواست ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سبسکرائب کریں، کیونکہ اس میں آپ کو بڑی ہی اچھی چیزیں ملیں گی، سیلف ڈیولپمنٹ کی ملیں گی، فیملی لائف کے لیے ملیں گی، کاروبار کے لیے ملیں گی، جابس کے لیے ملیں گی، اور اس میں کسی قسم کی مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ 3 آیتیں پڑھ لیں تو آپ پہ اس کی نوٹوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز اور ڈاؤن ٹو ارتھ چیزیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ تو آج کا میں آپ سے درخواست یہ کرنے والا ہوں کہ عام لوگ جو کاروبار شروع کرتے ہیں وہ کیوں نہیں پنپ پاتے، زیادہ ترقی کیوں نہیں کرتے۔ اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں، کیونکہ 2-4 دوست یا کلاس والوں ملتے ہیں اور ایک دم سے وہ چلو یہ ہے کاروبار کر لو، کاروبار کر لو، کاروبار کر لو۔ حالانکہ ان کے لیے کوئی، میرے خیال میں ان کو وہ دیکھتے ہیں جی محمد دی نے بڑا زبردست کام شروع کیا تھا، وہ دنوں میں امیر ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، تو اس لیے ہم بھی کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندے اس طرح کامیاب ہوتے ہیں، جن کی اتنی بزنس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہوتا ہے، ایمانداری کا، ہارڈ ورک کا، اور پھر اللہ کی رحمت سے ظاہر ہے سب سے پہلے شروع ہو رہتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب یہ سارے دوست ووست ملتے ہیں تو یہ آپس میں کوئی معاہدہ نہیں کرتے، کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتے کہ ابھی کس کا کیا ہے، پیسہ لگے گا، خرچے کون کرے گا، اور اس کے علاوہ یہ کہ کس کی ڈیوٹی کیا ہوں گی، رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے پہ کوئی غور، کوئی نوٹ نہیں کرتا، بس سینہ گزر چلتا رہتا ہے۔ کوئی چلو جی وہ مجید آئے گا وہ یہ کر لے گا، تو راحت آئے گا تو یہ کر لے گا، تو اس طرح زبانی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ نمبر 2، ان کا کوئی حساب کتاب رکھنے کا کوئی پروسیجر سسٹم میں وہ کوئی شاید بلیو نہیں کرتے۔ وہ جو بھی بندہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، جو بی کام ہوگا یا کو اس سے بھی کم پڑھا لکھا ہوگا یا منشی ٹائپ ہوگا، وہ کچھ چیزیں نوٹ کرتا رہتا ہے کہ جی انے بورڈ آ گئے تو انے بندے آ گئے، فلانی چیز آ گئی، فلانی چیز آ گئی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اپنے حساب کتاب نہیں رہتے، نہ آمدنی کا حساب رہتا ہے، نہ خرچے کا حساب رہتا ہے، نہ کوئی ایسٹ آپ کی کیا خریداری کی، کس طرح بنی، اس کا حساب رہتا ہے، نہ آپ نے کسی سے لین دین کرنا ہے، اس کا پراپر حساب ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کام چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اس چیز کو منتھلی بیسس پہ وہ کلوز نہیں کرتے، اور اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری انکم کیا ہوئی، خرچے کیا ہوئے، نفع کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، اور ہم نے لوگوں کا لینا کیا ہے، دینا کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں کاروبار کے فیل ہونے کی۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ جو بندے بھی کاروبار کرنا چاہیں، اس کو اپنے پہلے مشن وغیرہ جو ہوتا ہے نا، جس طرح مشن آپ کے مقاصد کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں آپ کی، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا تیسرا کیا ہوتا ہے، ویژن، مشن اینڈ ویلیوز۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ ڈیولپ کرنا چاہیے، تاکہ اس کے گرد آپ کا سارا جو ہے بزنس وینچر جو ہے نا اس کے ریوالو کرے۔ زیادہ تر پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کیش فلو کم ہو جاتا ہے، دینے لینے کا مسئلے پیدا ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ پھر میں مثال دینا چاہتا ہوں، چھوٹی سی مثال تو نہیں، کافی لمبی مثال ہے۔ میرے ایک کلائنٹ تھے، ٹریولنگ ایجنٹ کا کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے کہا جی مجھے اپنے بہنوئی کا اپنے ساتھ پارٹنر رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم اپنا کام کرو، بہنوئی سے رشتہ داروں کو بیچ میں نہ لاؤ، کیونکہ اس میں پرابلم پیدا ہوں گے۔ وہ اپنے باپ کو لے آیا، انہوں نے کہا جی رزاق صاحب آپ ہمارے خاندان میں جھگڑے ڈلوا رہے ہیں، اس کا بہنوئی کام کرنے والا بندہ ہے۔ بہنوئی سے ملاقات کروائی تو بہنوئی صاحب کاروں کے ڈیلر تھے، یہ کسی درختوں کے نیچے کھڑے ہو کے بھائی آن فوٹ ہی سارا کچھ کرتے تھے۔ تو پھر میں نے اپنے کلائنٹ کو پھر سمجھایا، میں نے کہا بھائی دیکھو تمہارا کام سوفسٹیکیٹڈ ہے، ٹریولنگ ایجنسی کا کام ہے، کمٹمنٹس ہوتی ہیں آپ کی، پیسے دینے ہوتے ہیں، یہ بندہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اسے جب کہا تھا کہ 50-50 پہ نہیں ہو سکتا، آپ کا اس کا 60% شیئر ہوگا، تمہارا 40 ہوگا، تو اس پہ یہ لڑنا شروع ہو گیا تھا بندہ۔ تو وہی ہوا، 2 مہینے کے بعد انہوں نے جب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، پھر ان کو سپریٹ کرنا پڑا۔ تو خواتین و حضرات، میری گزارش یہ ہے کہ جو بچے بھی کام کرنے کے، کاروبار کرنے کے خواہش مند ہو، وہ کسی عقل مند سے، اگر کنسلٹنٹ کی فیس نہیں دے سکتے تو کسی عقل مند کے پاس جا کے یا کسی سے فری آف چارج کوئی اپنا بنا لیں، جو بھی چھوٹا موٹا پارٹنرشپ ڈیڈ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے یا ایم او یو ہے، وہ بنا کے اپنا جو پیسہ لگانے والا ہے، جس نے پیسہ لگانا ہے، جس نے اپنا ہنر لگانا ہے، اس کے بعد آپ کا ڈیوٹیز کیا ہیں، رسپانسبلٹی کیا ہیں،
اس پہ ہم نے ایک اپنی اسلامی کاروبار کے اندر ہم نے ایک ویب سائٹ بنایا ہوا ہے. فرم تو ہماری چارٹر اکاؤنٹنسی کی ہے. اس میں ہم نے یہ ریکنسلیشن مصالحتی کمیٹی ایک بنا دی ہوئی ہے جو لوگوں کے جھگڑے مطلب ریزالو کرتی ہے بغیر کسی لین دین کے. کوئی پیسہ نہیں لیتے ہم لوگ، لیکن بتا دیتے ہیں بھائی یہ تمہارا جو جھگڑا ہے اس میں یہ بندے کی یہ پرابلم ہے، فالٹ ہے، اس کو یہ ہر جانا دینا چاہیے. تو اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا کوئی لین دین ہو تو معاہدہ لکھ کے کر لو. تو اگر ہم اللہ کے کہنے نہیں مانیں گے تو جھگڑے تو ظاہر آئیں گے آپ کے سامنے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.